ایک گلاب کی جیسی معصوم سی بچی، سنہری بال، چمکتی آنکھیں اور چہرے پر معصوم مسکراہٹ۔ وہ جہاں بھی جاتی اپنی معصومیت اور مسکراہٹ سے سب کے دل جیت لیتی تھی۔ اس پیاری سی معصوم بچی کا نام تھا جان بینٹ ریمسے۔ جان بینٹ ایک خوش مزاج اور خوبصورت بچی تھی۔ وہ اکثر کڈس بیوٹی پیجنٹس یعنی بچوں کے حسن کے مقابلے میں حصے لیتی تھی، اور وہ اپنی معصوم مسکراہٹ، کانفیڈنٹ انداز کی وجہ سے ہمیشہ وہ کمپٹیشن جیت جاتی تھی۔ بینٹ کے والد جان ریمسے ایک سکسیسفل بزنس مین تھے، اور اس کی والدہ پیٹسی ریمسے اپنی بیٹی کو ان شوز اور کمپٹیشن کے لیے خاص طور پر تیار کرتی۔ اس کے ڈریسز، میک اپ اور اسٹیج پرفارمنس سب کچھ وہ خود ہینڈل کرتی تھی۔ گھر میں جان بینٹ کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام تھا برک ریمسے۔ یہ ایک چھوٹی سی اور پیاری سی نارمل فیملی تھی جس کی چھوٹی سی شہزادی اسٹیج پر چمکنے کا خواب دیکھ رہی۔ 25 دسمبر 1996 کو ریمسے فیملی کرسمس کی خوشیاں منا رہا تھا۔ رات کو وہ ایک دوست کے گھر سے واپس آئے اور جان بینٹ کو سلا دیا گیا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد خوفناک حادثہ ہونے والا ہے۔ 26 دسمبر کی صبح 5:30 پر پیٹسی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو انہیں وہاں ایک خط پڑا ملا۔ یہ ایک 3 پیجز کا رینسم لیٹر تھا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ جان بینٹ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، اور اگر فیملی نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ادا نہ کی تو بچی کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیٹر میں یہ بھی بار بار مینشن تھا کہ پولیس یا کسی اور کو اس بارے میں اطلاع نہ دی جائے، ورنہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیٹر میں مانگی گئی رقم $1,18,000 تھی۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہی ایگزیکٹ رقم اسی سال جان بینٹ کے فادر کو بونس کے طور پر ملی تھی۔ گھبراہٹ میں جان بینٹ کی ماں نے پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آفیسرز اور خاندان کے کچھ دوست گھر پہنچ گئے۔ شروع میں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک کڈنیپنگ کیس ہے اور شاید بچی بھی ابھی زندہ ہو، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد اچانک صورتحال بدل گئی۔ پولیس نے گھر کی دوبارہ تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ جان بینٹ کے والد تہہ خانے کی طرف گئے۔ وہاں ایک کمرے کا دروازہ کھولا گیا اور وہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کمرے کے اندر جان بینٹ کی لاش پڑی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ گلا ایک رسی سے گھونٹا گیا تھا اور اس کے سر پر بھی شدید چوٹ کے نشان تھے۔ یہ منظر دیکھ کر گھر والوں میں کوہرام مچ گیا۔ بعد میں ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ جان بینٹ کی موت سر پر شدید چوٹ لگنے سے اور گلا گھونٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق پہلے اس کے سر پر چوٹ ماری گئی اور اس کا گلا گھونٹا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران کئی باتیں سامنے آئی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ رینسم لیٹر گھر کے اندر موجود کاغذ اور پین سے لکھا گیا تھا۔ اس سے پولیس کو شک ہوا کہ شاید قاتل گھر کے لوگوں کو جانتا تھا یا گھر کے اندر ہی موجود تھا، اور گھر میں فورسفلی داخل ہونے کے نشانات بھی نہیں ملے۔ اس کیس میں کئی لوگوں پر شک کیا گیا۔ کچھ انویسٹیگیٹر کو لگا کہ شاید پیرنٹس کسی حادثے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ تھیوری بھی دی کہ شاید بھائی سے غلطی سے کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ انویسٹیگیشن کے لیے پولیس نے گھر کے تینوں ممبرز کے فنگر پرنٹس، ہینڈ رائٹنگ، بلڈ اور ہیئر سیمپلز لے لیے۔
لیکن کسی کے ساتھ بھی ڈی این اے یا ہینڈ رائٹنگ میچ نہیں ہوئی۔ سال 2006 میں ایک شخص نے اچانک اس قتل کا کنفیشن کر دیا۔ اس شخص کا نام جان مارک کار تھا۔ اسے گرفتار کر کے USA لایا گیا، لیکن بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا کہ وہ اس جرم میں انوالوڈ نہیں ہے۔ سال 2008 میں جدید ٹیکنالوجی آئی اور دوبارہ نئے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے، خاص طور پر ریمسی فیملی پر، مگر رزلٹ آئے تو انویسٹیگیٹرز نے اعلان کیا کہ ریمسی فیملی بالکل بے قصور ہے۔ 30 سال گزر جانے کے باوجود جان بینٹ ریمسی کا قتل آج بھی دنیا کے انسالوڈ مرڈر کیسز میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ کیا قاتل گھر کے اندر تھا؟ کیا کوئی باہر سے آیا؟ یا اس کیس میں کوئی ایسا راز ہے جو آج تک سامنے نہیں آ سکا؟